خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے گزر اوقات کے لیے اجرت پر کام کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امامہ شریف باندھے ہمارے پاس تشریف لائے اور بتانے لگے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مجھے سخت بھوک محسوس ہونے لگی، تو میں مزدوری کی تلاش میں مدینہ کے گرد و نواح کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مٹی کا ڈھیر جمع ہے، اس کا مالک اسے پانی سے تر کرنا چاہ رہا ہے، تو میں نے اس کے مالک سے ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور مزدوری طے کی اور 16 ڈول کھینچے، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ میں نے ہاتھ دھوئے اور مالک کے پاس آیا اور کہا کہ میرے لیے اتنا ہی بہت ہے، تو اس مالک نے مجھے 16 کھجوریں گن کر دیں۔ میں انہیں لے کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا۔ پھر ہم نے مل کر وہ کھجوریں کھائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے کلمہ خیر کہے اور دعا فرمائی۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک باغ گیا، باغ کے مالک نے کہا کہ ہر ڈول پر ایک کھجور کے بدلے میرے اس باغ کو سیراب کر دو۔ میں نے کچھ ڈول نکالے اور اس کے بدلے میں کھجوریں وصول کی، جن سے میری ہتھیلی بھر گئی۔ پھر میں نے کچھ پانی پیا اور کھجوریں لے کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ کھجوریں کھائیں۔ ان واقعات میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو اچھے خاصے تندرست ہو کر بھی کوئی کام کاج نہیں کرتے، اور مزدوری تو مزدوری بلکہ چھوٹی موٹی تجارت کو بھی باعث شرم خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کسب حلال کے لیے چھوٹے موٹے کام کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے، اور ایسے لوگ بھی اسی معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ اگر چاہیں تو کما کر خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے اور بقدر حاجت کمانے پر قادر ہونے کے باوجود مفت کی روٹیاں توڑنے اور اس کے لیے بھیک مانگنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بطور پیشہ بھیک مانگنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور جو بلا اجازت شرعی سوال کرتا ہے وہ جہنم کی آگ اپنے لیے طلب کرتا ہے، اور اس طرح جتنی رقم زیادہ حاصل کرے گا اتنا ہی جہنم کی آگ کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں لوگوں سے مذموم سوال کرنے سے بچائے اور کسب حلال کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔